بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقول میں آیت تھی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور یہاں رسول مبشرین و منذرین، یہ رسول جو ہے وہ معقول والے رسول سے بدل واقع ہے، جیسا کہ مصنف فرماتے ہیں بدل من رسول قبل، معقول والے رسول سے یہ بدل ہے۔ تو جیسے ماقبل میں ارسلنا مقدر ہوا تھا، ویسے یہاں بھی ارسلنا مقدر مان لیں گے، اور اسی محذوف مقدر ارسلنا کا یہ مفعول واقع ہوگا اور اسی لیے منصوب ہوگا، یعنی ہم نے رسول بھیجے مبشرین و منذرین، جو بشارت سنانے والے، ڈرانے والے۔ مصنف کہتے ہیں مبشرین یعنی ثواب کی بشارت سنانے والے، اور ثواب کی بشارت ان لوگوں کو من آمنہ جو ایمان لائے، وہ منذرین اور ڈرانے والے یعنی عقاب اور سزا سے ڈرانے والے، عذاب سے ڈرانے والے، من کفر اور ان لوگوں کو ڈرانے والے عقاب اور سزا سے جنہوں نے کفر کیا۔ رسول کی شان مبشر کی بھی اور منذر کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول داعی، مبلغ اور مصلح کی حیثیت سے تشریف لاتے، اور دعوت اور تبلیغ کے کام میں یہ دونوں پہلو مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ اصلاح کرنے والا دونوں طریقے سے اصلاح کرتا ہے، مان لینے پر خوشخبری دیتا ہے، نہ ماننے پر ڈراتا ہے۔ یہاں جو لوگ ماننے والے، ایمان والے تھے، انہیں آخرت میں اس ایمان، اس ماننے پر ملنے والے ثواب کی بشارت، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کے لیے آخرت میں عقاب اور سزا اور عذاب کی نظارت۔ ایک پہلو سے رسول ترغیب دینے والے ہوتے ہیں، دوسرے پہلو سے رسول ترغیب والے، رغبت بھی دلاتے ہیں، انعام کا شوق بھی دلاتے ہیں، اور ڈراتے بھی ہیں، خوف بھی دلاتے ہیں۔ کیونکہ رسول سے بڑھ کے ایمان کا علم بردار کون ہو سکتا ہے، اور ایمان کی حقیقت الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان تو امید اور خوف دونوں کی درمیان کا نام ہے۔ اس لیے رسول کی یہ دونوں شان ہوا کرتی ہے، وہ ایمان کے داعی ہوتے ہیں، اور ایمان میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ اس لیے رسول امید کی شان کے ساتھ خوشخبری سنانے والے اور خوف کی شان کے ساتھ ڈرانے والے ہوا کرتے ہیں۔
مصنف نے کہا ارسلناہم یعنی ہم نے ان کو بھیجا، ان رسولوں کو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، لِأَلَّا میں جو لام ہے یہ لام کئی ہے، یا تو منذرین جو اس میں فاعل ہے شبہ فعل کی طرح عمل کرے گا اس سے متعلق مان لے، یا یہ کہ اس کا عامل اس کا متعلق جس سے اس کو متعلق کریں گے وہ مقدر مانے۔ مصنف نے ارسلناہم نکالا کہ ہم نے ان رسولوں کو بھیجا، لِأَلَّا يَكُونَ، رسولوں کے بھیجنے کی حکمت بتائی جا رہی، اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ ہو سکے۔ حجت یہ عذر کے معنی میں، اگر کوئی رسول نہ آتا تو لوگوں کے لیے رسول کا نہ آنا عذر بن جاتا کہ یا اللہ ہمیں تو آپ کی معرفت کرانے والا کوئی تھا ہی نہیں، آپ کی عبادت کی دعوت دینے والا کوئی آیا ہی نہیں، تو ہم تو معذور تھے، لہٰذا اب ہم نے اگر آپ کو نہ پہچانا، آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا تو ہم کو کوئی عذاب کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال حجت یہ عذر اعتذار کے معنی میں، اور اللہ نے فضل کے طور پر اپنی طرف سے اس کو حجت سے تعبیر فرما دیا۔ گویا اگر کوئی رسول نہ آتا تو لوگوں کا اللہ پر حجت ہوتا، حالانکہ اللہ پر کسی کی حجت نہیں ہے، لیکن فضل احسان کے طور پر کہا، یعنی دلیل بن جاتی کہ وہ آدمی نجات پا جائے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ فطرت کے زمانے والے یعنی جن میں کوئی رسول نہیں آئے، دو رسولوں کے درمیان میں کافی طویل وقفہ ہوا ہو، اور درمیان کے کافی لوگ کسی رسول کی دعوت کے بغیر دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ اہل فطرت کہلاتے ہیں، چونکہ ان میں رسول نہیں لہٰذا ان کے لیے اللہ پر گویا حجت یعنی ایک عذر ہو جاتا۔ چنانچہ بھلے وہ اللہ کی معرفت نہ حاصل کر سکے ہوں، اللہ کی عبادت میں نہ لگے ہوں، وہ معذور ہیں اس لیے نجات پا جائیں گے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسول بھیجیں۔ تو جب تک رسول کی بعثت نہ اس وقت تک عذاب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی ایک طویل زمانہ ہو گیا، اور قیامت تک اور کتنا زمانہ آئے گا، کوئی رسول نہیں ہے، تو کیا یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لاتے؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اب آپ کے بعد کوئی نیا دین کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں تھی، لہذا آپ کا دین اور آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت یہ ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ رسول تو نہیں ہیں
لیکن رسولوں کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والے ہیں، لہذا ان کی دعوت یہ رسولوں کی رسالت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، لہٰذا آپ کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہوں گے وہ سب آپ کی رسالت کے ماننے کے مکلف ہوں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اس آیت کے ضمن میں نہیں آ پائیں گے، یہ فطرت کے لوگ نہیں کہلائیں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل فطرت میں بھی بعض افراد ایسے ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول نہیں بھیجے تو عذاب بھی نہیں۔ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ آیت تو قطعی ہے، لیکن وہ جو بعض اہل فطرت کے عذاب کی روایت ہے وہ اخبار احاد میں سے، اور ظاہر ہے کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور ظنی قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ظنی قطعی میں تعارض ہو جائے تو اس کو تعارض نہیں مانیں گے، قطعی کا اعتبار ہوگا نہ کہ ظنی کا اعتبار۔ مصنف نے کہا حجت تقال بعد الرسل، حجت جو کہی جائے، حجت کہی نہیں جاتی۔ تقال کے لفظ سے کہی جائے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجت عذر کے یعنی عذر کی بات پیش کی جائے، عذر پیش کیا جائے، عذر کی بات کہی جائے۔ بعد الرسل مصنف نے ارسال کا لفظ نکالا، بتایا کہ بعد کے بعد رسول سے پہلے ارسال مضاف مقدر، رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد کتابوں کے نازل کیے جانے کے بعد اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی رسول کو نہ بھیجتے تو لوگوں کے لیے ایمان نہ لانے کے سلسلے میں عذر ہو جاتا، لہٰذا اللہ نے رسولوں کو بھیج کر کتابوں کو نازل کر کے ان کے عذر کو ختم فرما دیا۔ بعد یہ ظرف کے لیے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ میں جو نفی ہے اسی نفی سے یہ بعد متعلق ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی عذر نہیں بعد الرسول، رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد۔ معلوم ہوا کہ اگر رسول نہیں بھیجے گئے تو رسولوں کے بھیجے جانے سے پہلے یہ لوگ معذور تھے۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ رسولوں کے بھیجے جانے سے پہلے گویا لوگوں کے لیے اللہ پر حجت رہے گی، حجت کا مطلب لوگوں کے لیے عذر ہو جائے گا، حالانکہ رسول نہ بھی آئیں تب بھی پوری کائنات میں یہ ساری چیزیں جو اپنے خالق مالک کا پتہ دیتی ہیں یہ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت پر خود دلالت کرنے والی ہے۔ مشہور شعر ہے فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ الواحد، ہر چیز میں اس اللہ کی
علامت اور نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ جو اس چیز کا ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا واحد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، مدعا جو ثابت ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے عقل کی دلیل سے بھی ثابت ہو جاتا، لیکن دینی اعتبار سے جب تک اس عقل کے ساتھ نقل کو شامل نہ کریں کوئی مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں محض عقل سے کسی کو مکلف نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ معتزلہ گمراہ فرقے کا نظریہ ہے، آپ حسامی وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ اصل دلیل قطعی معیار شریعت یہ عقل ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں تنے تنہا خالص عقل کا اعتبار نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ شریعت نہ مل جائے۔ گویا دلیلیں ہیں کائنات میں، عقل سے ان دلیلوں کو سمجھ رہے لیکن ان پر متنبع کرنے کے لیے رسولوں کا آنا ضروری ہے۔ تو یہ جو رسول ہیں یا رسول کی ذمہ داری اٹھانے والے علماء ہیں یا رسول کی لائی ہوئی کتاب ہے، یہ شریعت ہے۔ اگر شریعت کو نہ ملائیں تو محض تنہا عقل یہ اللہ کی معرفت کے لیے کافی نہیں۔ اس وجہ سے جب تک رسول نہیں آئے تھے، رسولوں کے آنے سے پہلے بھلے تمام چیزیں دنیا کی اللہ کی معرفت وحدانیت پر دلالت کرتی ہو اور ان کا ادراک عقل سے کیا جا سکتا ہو، مگر تنہا عقل کافی نہیں ہے جب تک کہ نقل کی شمولیت اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ان دلیلوں کے قائم ہونے کے باوجود بھی رسولوں سے پہلے لوگوں کے لیے عذر باقی رہتا ہے۔ فرماتے حجت تقال، حجت جو کہی جائے یعنی عذر جو پیش کیا جائے رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد، الیہم ان کی طرف یعنی ان مکلف بندوں کی طرف، لوگوں کی طرف، فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پس وہ کہنے لگے اے ہمارے رب آپ کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ہم مومنین میں سے ہوتے۔ لولا یہ تحزیز کے لیے ہے یعنی ابھارنا، آمادہ کرنا، لیکن یہاں اس کے معنی تحزیز کے نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ طلب کرنا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کو ابھارا نہیں جا رہا، آمادہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ نرمی سے اللہ سے طلب کی جا رہی ہے، کیوں نہیں اللہ آپ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ وہ رسول بتاتے، پھر آپ کی آیات، آپ کی توحید، قدرت کے دلائل کو مانتے، ایمان لے آتے اور ہم مومنین میں سے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فَبَعَثْنَاهُمْ لِقَطْعِ عُذْرِهِمْ، بس ان کو اس طرح عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے، اس لیے ہم نے ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف رسول بھیج دیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا زور والا، بڑی حکمت والا۔ عزیز یہ فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ، زور والا، غلبہ والا یہ معنی بھی، اور بے نظیر، بے مثیل یہ معنی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سب پر اپنا زور چلاتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، یا جسے چاہے وجود میں لائے، جس کو چاہے فنا کر دے، اس میں وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثیل نہیں ہے۔
حکیمہ حکمت والا ہے فی صنعی، اپنی کاریگری میں، اپنی ملکیت میں، زور والا، غلبے والا، اپنے کاریگری میں جو وہ کرتا ہے اس میں حکمت والا۔ حکمت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ موقع محل کے مناسب جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے ویسی اسے رکھتا ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، شان نزول بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُودَ عَن نُبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنكَرُوهُ، کہ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس وقت انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، تو آیت نازل ہوئی لیکن اللہ یشہد۔ یہ جو یہودیوں سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، پوچھنے والا کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں میرا ذکر ہے، کیا تم اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہو؟ اس پر ان یہودیوں نے کہا تھا کہ نہ، ہم اس کی کوئی گواہی نہیں دیتے، بلکہ موسیٰ کے بعد تو کسی بشر کی طرف کوئی وحی ہی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ پوچھنے والے عرب کے مشرکین تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہودیوں سے پوچھا تھا، آپ کی شان، آپ کی صفت کے بارے میں کہ ان کی کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لوگ تو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پہچانتے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی لیکن اللہ یشہد۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں آپ کی طرف کسی کتاب قرآن کے نازل ہونے کا، وہ جھوٹے ہیں اس بارے میں۔ اس وجہ سے کہ وہ مانے نہیں، لیکن اللہ گواہ ہے، آپ کی نبوت ہے، رسالت ہے، اور آپ پر اتارے جانے والی کتاب کی وہ گواہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ، شان نزول میں جو بات آئی اسی سے استدراک کرتے ہوئے لیکن لائے۔ لیکن استدراک یعنی انہوں نے انکار کیا، اس انکار کا رد کرتے ہوئے اللہ نے آپ کی نبوت کی شہادت کو ظاہر فرمایا۔ شہادت اصل میں زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں جو دل کے موافق ہو، اور اللہ پاک دل زبان سے پاک ہے، تو پھر اللہ کے لیے یشہدو کا لفظ کیسے آیا؟ مصنف نے بتایا کہ یہاں شہادت اپنے اصل معنی میں نہیں ہے، بلکہ شہادت بیان کے معنی میں، یشہدو ان یبین نبوتک، البتہ اللہ گواہی دے رہا، یعنی آپ کی نبوت کو بیان کرتا ہے۔ بما انزل الیک، اس بات کی شہادت گواہی، اس بات کا بیان جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ بما ما موصولہ ہے، مبہم آگے من القرآن الموجز نکالا، ما موصول مبہم کا بیان جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی قرآن جو اعجاز کی شان ہے۔ معجزہ ہے یہ قرآن۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں ایک علمی اور قیامت تک قائم رہنے والا عظیم معجزہ ہے جو قرآن ہے۔ انزلہ بعلمہ، مصنف نے متلبسن کا لفظ نکالا، بعلمہ، اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ بعلمہ میں جو با ہے یہ ملابست تلبس کے معنی میں، لہذا
با کے معنی بھی متلبسن سے سمجھ میں آئے، اور ساتھ بے علم ہی یہ جار مجرور محذوف سے متعلق ہے، انزلہ متلبسن بے علمی، بے علمی ہی یہ جار مجرور متلبسن محذوف سے متعلق ہو کر ترکیب میں حال ہے۔ حال کس سے ہے؟ انزلہ، انزلہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور ہو ضمیر مفعول به ہے۔ دونوں احتمال کو مصنف نے بتاتے ہوئے فرمایا ای عالماً بہ او وفیہ علم، اگر انزلہ کے ضمیر ہوا فاعل سے حال مانتے، انزلہ ہو یعنی اللہ نے اس کو نازل کیا، حال کونہ در حال کہ وہ یعنی اللہ متلبس بعلمی، اپنے علم کے ساتھ متلبس، علم کے ساتھ متلبس ہونے کا مطلب ای عالمم بہ، یعنی اس کو جانتا ہے جس کو اتارا اور جس پر اتارا۔ اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اتارا اسے جانتا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ وہی اس کا حقدار ہے۔ چونکہ قرآن یہ اشرف الکتب ہے، لہذا اس کا نزول اشرف العباد، اشرف الانبیاء پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے اہل ہیں، تو آپ کے اہل ہونے کو اللہ نے جانا، اور جو کچھ اس قرآن میں اللہ نے نازل کیا اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ بندوں کے مسالے اور مصلحتوں کے عین موافق یہ سب باتیں ہیں۔ او وفیہ علمہ، یا یہ کہ اس میں اس کا علم ہے، یہ عبارت لا کے بتایا کہ بے علم ہی، یہ انزلہ میں ہو ضمیر مفعول بہ سے حال ہے، انزلہ اس کتاب کو اتارا، حال کون ہے کون الکتاب در حال کہ وہ کتاب متلبسن بے علم ہے، اس کے علم کے ساتھ ملی ہوئی، مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کا علم ہے۔ اس صورت میں علم یہ معلومات کے معنی میں ہے، غیب کی معلومات، بندوں کی مصلحتوں سے متعلق معلومات، ایسی باتوں کی معلومات جن کی بندوں کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اتارا دلا کہ وہ کتاب اس کے علم کے ساتھ متلبس، یعنی اس کتاب میں اللہ کا علم، اللہ کی معلومات۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے جتنے بھی علوم تھے وہ سب اس کتاب میں، بلکہ بندوں کے مسالے سے متعلق، مصلحتوں سے متعلق، بندوں کی حاجت سے متعلق جو معلومات ضروری تھے اللہ نے انہیں بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ ہی شہادت نہیں دے رہا، بلکہ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، آپ کے لیے شہادت دینے والے ایضاً نیز یعنی اللہ کے ساتھ فرشتے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے انتہائی اپنی شان بے نیازی کو ظاہر فرما دیا کہ میرے محبوب کی صداقت پر میری شہادت اور میرے فرشتوں کی شہادت کافی ہے، ان یہود اور مشرکین کی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل
ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی رسالت، آپ کی صداقت اور قرآن کی حقانیت پر بعض واعظ، خطیب، مقرر غیروں کی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جب خود ہمارے اللہ اور فرشتوں کی گواہی کافی ہے تو غیروں کی کسی حوالے کی کوئی ضرورت ہم کو نہیں رہتی۔ ہم اپنے نبی کی صداقت کو تسلیم کرانے کے لیے کسی غیر کی باتوں کے محتاج نہیں۔ غیروں کا حوالہ دینا، نعوذ باللہ، یہ ایمانی دینی اعتبار سے یہ احساس کمتری میں مبتلا ہونا ہے۔ صاف اعلان ہے، اللہ گواہی دے رہا، اللہ کی شہادت کافی ہے، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، فرشتوں کی شہادت کافی ہے۔ ہمیں کسی غیرے سے کسی گواہی کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کی بات میں واقعتاً سچائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا وہ بولتے ہیں وہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ خود چاپلوسی کے طور پر ہمارے ساتھ بس ایک سطحی اور ظاہری معاملہ ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے اس طرح ہم کو ایسی ہی خوش فہمی میں مبتلا کرائیں، خوش گمانی میں رکھنے کے لیے بات کہہ دیتے ہیں۔ اگر واقعتاً ان کی بات میں سچائی ہوتی تو جس بات کو بول رہے ہیں اسے وہ خود اختیار کیوں نہیں کرتے؟ شہادت کا مطلب ہی تھا کہ جو دل میں ہو وہی منہ پہ آئے، لیکن دل میں کچھ ہے، منہ سے کچھ ہو، یہ اپنے قول، اپنے فعل اور دل کے حال میں تضاد ہے، یہ شہادت نہیں ہے، بلکہ خواہ مخواہ کی چاپلوسی ہے۔ ہمیں اس طرح کے فریب اور دھوکہ سے پر باتوں سے چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارے دین۔ میں نے ابھی جو تفصیل سے یہ بات بتائی، کسی غیر کے حوالے اور شہادت کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والے ہونے کے اعتبار سے۔ کفا باللہ میں باللہ یہ بات زائد ہے، یہ تاکید کے لیے۔ اللہ کفا کا فاعل ہے اور شہیدہ یہ حال ہو کر کے منصوب ہے، تو اصل عبارت ہوگی وَقَفَ اللَّهُ حال کونہ شہید، اللہ کافی ہے۔ کس اعتبار سے؟ فرمایا حال ہونے کے اعتبار، شہید ہونے کے اعتبار، شہید شہادت دینے کی حالت کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، شہیدن گواہ بنتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے، علی ذالک اس پر، ذالک اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی گواہی کافی ہے تو ہمیں کسی اور کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے جو تعلیم ملتی ہے ان پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کسی طرح کے جھانسے میں، پر فریب چکنی باتوں میں پڑنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔